دوسرا سوال نہیں، بس ایک ہی سوال. اور ویسے بھی آخر میں جلدی جلدی رن بنا کے ہمیں گیم مکمل کرنا پڑتا ہے. ایک آدھ کالر اور لے لیں، 1 منٹ رہ گیا. جی حیدر بھائی مائک انمیوٹ کرے اپنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، یہ سوال میرا یہ تھا کہ جیسے ہم سے کوئی بھی بڑا ہے، کوئی بھی عمر میں بڑا ہو، بھائی ہو، ماں باپ ہو، ان کو اگر ہم ان کی غلطی بتاتے ہیں تو وہ مطلب مانتے کیوں نہیں ہیں، بھڑک کیوں جاتے ہیں؟ اس کا تعلق بھائی یہ شرعی یا فکری مسئلے سے نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ حضرت اگر ان یہ کے بھی ہے، چھوٹے ان سے غلطی گنواتے ہوں گے، بھڑکتے ہی نہیں بھڑکتے. وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہے کہ نہیں، میں مانتا ہوں اس کو. نہیں کہنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. یعنی یہ معاشرتی مسئلہ بھی ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے بڑے دودھ کے دھلے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ بھی ہے کہ کہنے کا طریقہ، یعنی ادب بہت ضروری ہے. اگر آپ سامنے والے کی غلطی اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کیا اور اس کو ادب سے اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر سامنے بات کریں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ سمجھے گا. لیکن اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر آپ اپنے مقام میں رہیں، اس کو اپنے مقام میں رہنے دیں. کیا ضروری ہے کہ ساری دنیا کو لاٹھی لے کر اس کی اصلاحی کریں؟ نہیں، ساری دنیا سے مطلب نہیں ہے، لیکن اپنے گھر والے سے تو مطلب ہے نا. اب دیکھیں، یہ ایک آپ نے بہت ہی جنرل سے سوال کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں، کیا نہیں ہے، کس طرح کی جی بات جی ہو رہی ہے. اوور آل آپ اپنا انداز صحیح رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات میں اثر ہو. جی بہت شکریہ. میرا ایک چلیں، ہندوستانی کو لے لیں تو بھائی میرے خیال سے ارے یہ حسن خان کو لے لیجیے پہلے، یہ لمبا کافی کر دے گا. حسن خان کو لے لیجیے. جی بھائی حسن خان صاحب. السلام علیکم تمام حضرات کو. ایک آدھ وعلیکم. سجیشن اور ایک کوشچن. بس کوشچن کر لیں، سجیشن کے بعد کی بات ہے. ایک چھوٹا سا سجیشن ہے صاحب، پہلے میں نے بس کوشچن. ایک اچھا پہلے کوشچن. میں مفتی عبداللہ مناز صاحب کی اسٹریم پہ کچھ عرصے پہلے آیا تھا، 6-7 سوال پہ انہوں نے آنسر دیا تھا. ایک سوال رہ گیا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا ٹائم لگے گا. وہ یہ ہے کہ حدیث میں کانسٹینٹینوپل کی کانکویسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا عظیم لشکر ہوگا، اس طرح کے الفاظ ہے کہ بہت عظیم لیڈر ہوگا وہ. سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح بھی کیا تھا کانسٹینٹینوپل کو. لیکن سلطان فاتح کی اپنی لائف کے اندر بھی، اور اٹس پریٹی مچ ویل نون فیکٹ، کہ فریٹریسائڈ یعنی آٹومنز میں اپنے بھائیوں کو قتل کر دینا بھی بہت کامن تھا. سلطان فاتح کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے اپنے انفینٹ برادر کو 8-9 مہینے کے کسی بھائی کو بھی قتل کیا تھا، اور اس پریکٹس کو انسٹیٹیوشنلائز بھی کیا تھا. پہلے یہ ہوتی تھی بٹ کوئی لیگل وہ نہیں تھا، بٹ انہوں نے اپنے قانون نامے عثمانی نام کی کوئی کتاب تھی جس میں انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا تھا، اور ان کے حساب سے کچھ علماء کی بھی اس پہ انہوں نے بیکنگ تھی کہ جو بھی سلطان بنے وہ اپنے سارے بھائیوں کو قتل کر سکتا ہے. تو اس حدیث کا کیا مقصد ہے کہ وہ بہت عظیم، کیونکہ ایک طرف حدیث میں فاتح کی تعریفیں ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہے جس میں وہ اس طرح کے کام بھی کر رہے ہیں. تو کیسے I don't know. کریں گے؟ میں اس وقت تک کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا کہنا کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ واقعی فیکٹس کی شکل میں ہمارے سامنے موجود نہ ہو. عاصم بھائی کچھ ہے آپ کے علم میں؟ یہ فیلڈ تو عاصم بھائی کی ہے، تاریخی. عاصم بھائی ہسٹری تو آپ کی. مائک آپ کا میوٹ ہے عاصم بھائی. یعنی آپ نے میرے اس علم میں آئی ڈونٹ نو کہ اضافہ کیا، یعنی لیکن بہرحال نئی بات کہی کہ اس نے انسٹیٹیوشنلائز کیا اور علماء کی بیکنگ تھی. جی عاصم بھائی. انہوں نے لکھا کہ علماء نے بیک کیا ہے. آئی ڈونٹ نو. جی عاصم بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس پہ مطلب اس طرح کی بات ملتی ہے، لیکن میں بھی شیور نہیں ہوں پورا کہ اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا. باقی اس کے پیچھے جو ہے مطلب ایسی چیزیں ملتی ہے کہ جو بڑا بھائی ہوگا وہ لیڈر ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، سلطان ہوگا، اور وہ جو بیٹھے گا تو اپنے سے جو بھی نیچے بھائی ہوں گے اس کو وہ قتل کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی کچھ جسٹیفیکیشن ہے اس کانٹیکسٹ میں، بٹ اس کو لیگلائز کرنے کا کیا ہے نہیں ہے وہ دیکھنا پڑے گا. باقی اس کا جو جسٹیفیکیشن ہے، مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام کا ہے، وہ اپنے ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ دیتے ہیں. لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یعنی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاور شفٹنگ کا نا، پاور شفٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو تھرو آؤٹ ہسٹری ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب ایک آدمی مرتا ہے، باپ مرتا ہے اور بیٹا سب آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو اس سے ہزاروں جان قربان ہوتے ہیں. تو انہوں نے سوچا یار ہزاروں جان قربان کرنے سے اچھا ہے 5 جان قربان کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں جو ہے اس کی کوئی لیگل گنجائش ہے یا یہ جائز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس وقت کے ان دیٹ کانٹیکسٹ انہوں نے کچھ اس طریقے کا پاور شفٹنگ کو اسموتھ کرنے کے لیے اور زیادہ بڑے پیمانے پہ جنگ و قتال نہ ہو اس کے لیے ایک سولوشن کے طور پہ انہوں نے دیکھا ہوگا. باقی اس کو لیگلائز کیا گیا اور علماء وغیرہ کی اس پہ کیا آ رہا تھی اس کے بارے میں مجھے پوری طرح سے نہیں معلوم.
اور سجیشن چلیں ایک سجیشن دے دوں میں اگر 2 منٹ ہے تو 1 منٹ جی سجیشن یہ آپ لوگوں نے ایک سٹریم کی تھی بہت اچھی جس میں آپ نے فقہی مذاہب کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح اختلاف ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کافی اس سے ہیلپ ملی تھی تو آئی ووڈ ریئلی ریکویسٹ کہ ایک اسی طرح کی اسٹریم جو عقائد کے جو اسکولز ہیں اشعری اثری ماتوریدی ان کے بارے میں ہو جائے کیونکہ کچھ علماء ایسے ہیں اور کچھ ایسے اسکول آف تھاٹس ہیں جو اپنے آپ کو بس کہتے ہیں ہم صحیح ہیں باقی سارے ایسا ہی ہیں تو جو ایبسلیوٹزم کا شکار ہے فقہ کے اندر بہت سارے لوگ عقائد کے اندر بھی ہیں تو اس کے بارے میں بھی اسٹریم کیجئے کہ کون کون سے اسکول آف اچھا تھاٹس میں تھوڑا سا اتنے ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن اور اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس نریشن کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ محمد الفاتح نے اپنے بھائی کو نہ صرف یہ کہ قتل کیا بلکہ اس کو قانون بھی بنا دیا تو یہ جو ہسٹوریکل نریشنز ہیں بہت بعد کی لکھی گئی ہیں اور اس میں بہت سے مبالغے ہیں یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بعد کے جو سلاطین تھے عثمانی انہوں نے ایک حرکتیں نہیں کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں اور بالکل غلط کی ہیں اس کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا حرام عمل کیا ہے لیکن کیا محمد الفاتح نے کیا ہے اس تعلق سے جو روایتیں ہیں وہ مکسڈ ہیں تو آئی ڈونٹ نو جب تک کہ اس کو اس میں ایک وہ ہے نا ایک سلطان محمد فاتح کی جو ڈاکومنٹری بتائی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر سلطنت کے لیے ضروری رہا تو تب قتل کرنے کا حکم تھا نہیں میں کہتا ہوں کتنا ہی ضروری رہا اگر یہ اگر مگر کا کوئی چکر ہی نہیں ہے سلطنت کے لیے بھائی کو قتل کرنا محض اس امکان پہ کہ کہیں سلطنت میں سیاسی تفریق نہ ہو جائے حرام ہے جو چیز حرام ہے اس کو حرام کہا جائے گا سلاطین عثمانیین نے اپنے بھائیوں کا رو رو کے قتل کیا ہے کچھ تاریخی روایتیں ہیں تو اگر یہ ایسا ہے حرام عمل کیا ہے اس کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہاں اگر وہ بھائی بغاوت کر رہے ہوتے اور سلطنت کو کمزور کر رہے ہوتے اور باغی کو قتل کیا جاتا سزا کے طور پر وہ ایک الگ قصہ ہے لیکن محض اس امکان سے کہ کہیں بغاوت نہ کر دے اس لیے قتل کر دو اس کو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا حرام اسلام میں ایک چیز کوٹ کر دوں میں قانون نامہ عثمانی جو ان کی کتاب ہے اس میں سے ہاں اسی کے حوالے سے وہ قانون نامہ جو ہے بعد میں لکھا گیا ہے تو اس لیے اس میں بعض مورخین نے کہا ہے کہ اس میں مبالغے والی کچھ روایتیں آ گئی ہیں قانون نامہ ہی ہے اس قانون کا نام اور اس میں باقاعدہ ایک ٹیکسٹ ہے کہ جو سلطان محمد الفاتح کے نام سے کی طرف منسوب ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت کے میں فائز ہو اور اس کو لگے میری اولاد میں اور اس کو لگے کہ حکومت چلانے کے لیے بھائیوں کو قتل کرنا چاہیے تو بھائیوں کو وہ قتل کر دے یہی تو آپ ریفرنس دے رہے ہوں گے جی اسی طرح کا ریفرنس ہے لیکن اگر انہوں نے کیا ہے تو پھر حدیث کے ساتھ اس چیز کو کیسے ریکنسائل کریں گے کیونکہ اچھا اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں ان کیس سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قسطنطنیہ والی اس حدیث کا 100% مصداق سلطان محمد الفاتح ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں لیٹ می کمپلیٹ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ وہی مصداق ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اب سلطان محمد الفاتح جو ہے وہ بالکل دودھ کے دھلے ہو گئے وہ نبی اور رسول ہو گئے اور ان سے کوئی جرم سرزد نہیں ہو سکتا ہاں ان کا کوئی نیک کام ہے اس نیک کام کی پذیرائی کی جائے گی لیکن اگر کوئی برا کام ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اللہ کے نزدیک ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آتی ہے کیونکہ اسی طرح استنبول کی کانکویسٹ کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ذکر سے فتح ہوگا اور اس میں کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوگی ایک حدیث میں ایسا آتا ہے کہ 3 دفعہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کا اس طرح کے الفاظ ہیں تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے مسلمان سر توڑ کوشش کریں گے اور نہیں ہو پا رہا ہوگا فتح اور پھر بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کریں گے اور اس ذکر کی برکت سے فتح ہو جائے گا یہ بھی کچھ حدیث میرے علم میں نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ علماء نے اس طرح کی کامنٹری کی ہے کہ یہ قسطنطنیہ کی ریکنکویسٹ ہوگی یعنی فیوچر میں ایک ایسا وقت آ سکتا ہے اینڈ آف ٹائمز کے قریب کہ دوبارہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قسطنطنیہ کا فال ہونا ہے موجودہ اور اس کے بعد اس کی دوبارہ فتح ہونی ہے چونکہ اس کے فوراً یہ اس وقت ہوگا جب دجال آنے والا ہوگا اچھا جی ہاں کیونکہ اس کی فتح کے وقت میرے علم نہیں ہے کہ ذکر الہی سے وہ دوبارہ فتح ہوگا یہ میرے علم میں نہیں ہے یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے یہ میں نے مفتی طارق مسعود یا کسی سے سنی تھی اور ویسے بھی میں نے تھوڑی ریسرچ کی تھی کہ ایک کوشش کریں گے مسلمان اور پھر وہ صرف بیٹھ کے ذکر کریں گے دیواروں کے باہر اس کے اور اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ فرشتے آئیں گے یا ان کی دیواریں ڈھا جائیں گی خود ہی اور یہ فتح ہوگا تو یہ ریکنکویسٹ آتی ہے ہو سکتا اللہ عالم یہ آئی ڈونٹ نو لیکن دوسری کانکویسٹ کنفرم ہے کہ دوسری دفعہ بھی قسطنطنیہ فتح ہوگا یہ ظاہر حدیث کے مطالعے سے ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے سقوط ہونا ہے اور پھر اس کے بعد فتح ہونا ہے یعنی ریکلیم اوکے جزاک اللہ ایک سے یہ جو کیا کہہ رہے تھے یہ ایک ہندوستانی کو اب نہیں لے سکتے بھائی نہیں لے سکتے بھائی بتیرے ہندوستانیوں کو لے لیا یہ ہاں جی کیا کہہ رہے تھے بس سوال یہ تھا کورس آپ کا کتنے عرصے کا ہے یعنی کتنے سال کا ہے
एक साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई, टाइम मुकम्मल हो गया, अब बल्कि 10 मिनट ऊपर हो गए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। तमाम थोड़ा पैनलिस्ट कमेंट इसके लिए बता देता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। हाँ, एक तो सबसे पहली बात वैसे बता दी है सारे वाज़ेह तौर पे किस तरह से इसको ज्वाइन करना है, वो आप वीडियोस में देख लीजिएगा जाके, ये वीडियो अलग से कट के लग जाएगी। दूसरी बात ये है, अगर क्यूआर कोड से आप लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। तीसरी ये बात कि जिन लोगों ने अपने फ़ोन में व्हाट्सअप चैनल वाला वो नहीं कर रखा, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। गूगल से जाके कई बार आपको एरर कोड आ जाएगा, तो आप लोग इसको लिंक को पेस्ट करें और अपने व्हाट्सअप में जाएं और वहाँ अपडेट में डाल के डालें, फ़ौरन से हो जाएगा। यहाँ से बाया गूगल जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं इसी क्यूआर से और लिंक से। तो अगर नहीं हो रहा तो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है। तीसरा जो सबसे आखिरी जो बात ये है, जितनी भी आगे की डिटेल होंगी वो वहीं दी जाएंगी, ना तो पर्सनल ईमेल पे मिलेगी और ना ही कहीं व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। उसी चैनल पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी बाद में, कहाँ पेमेंट करनी है, कैसे करनी है, कितने घंटे का कोर्स रहेगा, कब रहेगा, क्या तरतीब बनेगी बाद में, वो सब कुछ वहीं मिलेगी। अभी आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ बिल्कुल। तो अल हुज्जा नाम है, चैनल का नाम भी यही है, कोर्स का नाम भी इंशाल्लाह यही रहेगा, और इसमें आप लोग ज्वाइन करें। अगर कोई मसला आ रहा है, इसके बावजूद इसी जो स्ट्रीम का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इंशाल्लाह चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। चले भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।